آپ دیکھ لیں عام طور پہ واقعات سے ہم کوئی نصیحت نہیں لیتے. قرآن میں جو واقعات ہیں گزشتہ اقوام کے وہ سب ہمارے لیے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ تو نوح علیہ السلام کی قوم تھی. پھر قرآن سے تو ہدایت لینا، مختصر بات میں کروں، قرآن سے ہدایت لینا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں پوری امت، اور ہم نافرمان قوم ہیں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ بھی. ہم ایک سرکش قوم ہیں. بل ہم قوم طاغون، منافق ہیں جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وعدہ توڑنے والے ہیں، وعدہ وفا کرنے والے نہیں ہیں. ہر خراب صفت ہم پر لاگو ہوتی ہے 100%. یعنی رویہ کافرانہ، رویہ مشرکانہ، رویہ منافقانہ، رویہ باغیانہ، سرکشی کا رویہ، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. یہ ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں دین ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. اگر میں آج کے سارے مضمون کو ایک لفظ میں بیان کروں تو دین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر آج اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو، قرآن اور حضور کے فرمودات کو ہمارے سینے سے محو کر دے، صفات کورے ہو جائیں، سفید رہ جائیں، صفات سینوں سے اللہ تعالیٰ قرآن اٹھا لے، تو ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا. کیونکہ ہمارا قبلہ و کعبہ تو اللہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ تو دنیا ہے. ہم تو دنیا کے پرستار ہیں. اس وقت بھی ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے. تو قرآن تو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، کوئی فرق نہیں آئے گا. صرف اتنا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو بس آپ کہیں گے اب کیا پڑھا جائے. نماز میں وہ سورہ فاتحہ بھی اللہ تعالیٰ اگر اٹھا لے تو پھر نماز بھی پڑھنی مشکل ہو جائے گی. آپ کو یہ تکلیف ہوگی کہ بھئی اب نماز میں کیا پڑھیں، سب کچھ تو بھول گیا ہم نے، اور رمضان میں تراویحیں کیسے پڑھیں، یہ فرقہ واریت کی دکانیں کیسے چلیں گی. کیونکہ ہر ایک فرقے کے بغل میں قرآن اور حدیث ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر اٹھا لیے پھر یہ دکانیں بھی بند ہو جائیں گی اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جوں کہ تو ہم زندگی گزارتے رہیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ بہت سیریس بات ہے. ہم اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ عملی طور پہ ہم اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں.